أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ان ربی غفور الرحیم۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے تفسیر سماعت فرما لیں تاکہ پھر مطالب اور معانی سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان آیات مبارکہ سے یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے جو اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے اہتمام کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مجھے اپنے زہد پر تقوی پر ناز ہے، کیونکہ انسان کی کیا حیثیت ہے، انسان تو کچھ نہیں ہے۔ ہر انسان کی طرح میرے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے۔ ہر انسان نفس طبی طور پر شہوات اور معاصی کی طرف میلان رکھتا ہے، سوائے اس نفس کے جس پر اللہ رحم کر دے اور اسے گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو انسان کا جو نیکی پہ چلنا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور یہ بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ کوششیں کرنی پڑتی ہیں، نیکی کی راہ پر گامزن ہونا پڑتا ہے، پھر اللہ پاک رحم فرما دیتے ہیں اور پھر توفیق عنایت فرما دیتے ہیں، پھر انسان ہمیشہ اولیاء اور صلحاء کے طریقے پر چلتا رہتا ہے۔ انبیاء کا معاملہ تو خیر صلحاء اور اولیاء سے بھی بہت آگے ہے، انہیں نفسی بشری تقاضے نہ تنگ کرتے ہیں، وہ معصوم ہیں، محفوظ ہیں۔ ہمہ وقت ان کو دربار الہی میں حضوری کی کیفیت حاصل رہتی ہے، اور یہ کیفیت اور مالا اعلیٰ سے شدید تعلق نفس امارہ کے تقاضے کے باوجود انہیں گناہ سے بچائے رکھتا ہے۔ اس کا نام ہے معصومیت۔ ہم جو کہتے ہیں نا انبیاء کرام معصوم ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا اللہ سے کیفیت اور مالا اعلیٰ سے اتنا شدید تعلق ہوتا ہے، اور ہر وقت دربار الہی میں اس طرح سے حاضر ہوتے ہیں کہ اگر دل میں خیال پیدا ہو بھی جائے تو وہ گناہ کر نہیں سکتے، بالکل معصوم رہتے ہیں۔ اس لیے یہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے ما رحم ربی، تو ماں کا لفظ وقت اور زمان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر جو تفسیر بیان کی جا رہی ہے وہ ماں کو من کے معنی میں لیا گیا ہے، یعنی جس شخص پر اللہ رحم فرما دے۔ اب پہلی صورت تو یہ ہے کہ رحم اللہ کا ہو جاتا ہے، ہر شخص شیطان جو ہے ہر شخص کو برائی کا حکم دیتا ہے سوائے اس شخص جس پر اللہ رحم فرما دے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطان تو مسلسل تقاضا کرتا ہی رہتا ہے، لیکن ان پہ اللہ جل شانہ کی خصوصی مہربانی اور رحمت ہوتی ہے کہ ہمیشہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ بہرحال اب بادشاہ مصر سے جب ملاقات ہوئی تو یوسف السلام کے حسن کردار، اعلیٰ اخلاق، پیغمبرانہ معصومیت اور انتظامی صلاحیت کے بارے میں سنا، تب نے کارندوں سے کہا کہ ان صلاحیت اور سیرت کردار کے حامل شخص کو جیل میں رکھنا انتہائی زیادتی ہے، یہ تو کسی شاہی منصب پر فائز ہونے کے لائق ہے۔ تو بادشاہ کا یہ فیصلہ تو ان حکایات کی بنا پر تھا جو اس نے باعتماد لوگوں سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنی تھی، اور جب ان کو روبرو گفتگو کا موقع ملا اور آپ کی صلاحیت کو اس نے دیکھا تو حیران و ششدر رہ گیا اور آپ کے حسن ادب کا گرویدہ ہو گیا، علم و فضل کا۔ اس نے فوراً انہیں اعلیٰ سرکاری منصب پر فائز کر دیا، یوں سمجھ لیں کہ ان کو وزیر خزانہ بنا دیا، اور یہ کہا کہ آج سے تم ہمارے معزز اور معتبر ہو۔ اب یوسف علیہ السلام اور بادشاہ کے دین میں از حد تفاوت تھا، لیکن آپ کی سیرت کا یہ معجزہ تھا کہ اس نے آپ کے دین اور عقیدے کو پس پش ڈالتے ہوئے آپ کو اعلیٰ مرتبے پر فائز فرما دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے پہلے غسل کر کے نیا لباس پہنا اور بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک بخیرک من خیرہ واعوذ بک بعزتک وقدرتک من شرہ،
کہ اے اللہ میں آپ سے خیر کے واسطے اس خیر کا سوال کر رہا ہوں، تیری عزت و قدرت سے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو وہ مصر کے جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں فرعون کہتے ہیں، فرعون۔ تو فرعون نے یوسف سے کہا کہ کیونکہ آپ کو خدا نے سب کچھ سکھا رکھا ہے تو آپ اس کا کوئی عقل مند بھی نہیں اور دانشور بھی نہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے گھر کا مختار بناتا ہوں، اپنا حکم میری سب رعیت پر آپ جاری کیا کریں گے، فقط اتنا کہ تخت نشینی پر تو میں ہوں گا لیکن حقیقی بادشاہت آپ کی ہوگی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے لوگوں کی نفع رسانی اور خیر خواہی کے جذبے سے فرمایا کہ مجھے مصر کے خزانے پہ آپ معمور کر دیجئے، انشاءاللہ میں یہ نظام ٹھیک چلا سکتا ہوں۔ اس نے اختیار دیا تو آپ نے یہ اختیار استعمال فرمایا اور یہ عہدہ آپ نے قبول فرما لیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس وقت یہ اقتصادی توازن یہ اللہ جل شانہ میرے ہی دم سے پیدا فرمائیں گے اور عوام کو مشکلات سے بچا سکوں گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا انی حفیظ علیم، کہ میں اس ذمہ داری کے عہدے پر دیانت اور علم کی ضرورت ہے، علیم مجھے معلوم بھی ہے، اور حفیظ میں اس نظام کو چلا بھی سکتا ہوں، محفوظ کر سکتا ہوں۔ تو جس طرح یوسف کو قید سے رہائی دی گئی تھی، یوں ہی ہم نے عجیب و غریب طریقے سے اسے مصر میں اقتدار عطا کر دیا۔ کل کا بے بس قیدی اور مملوک آج خود مختار، آزاد اور پورے مصر کا بادشاہ اور مالک بن گیا، چونکہ انہیں مکمل اختیار حاصل تھا، کوئی علاقہ مخصوص نہیں تھا، جس علاقے میں چاہیں دورہ کریں، جہاں چاہیں رہائش اختیار کر لیں، مملکت کی اصلاح کے لیے مسلسل سفر میں آپ رہیں اور جو چاہیں آرڈر جاری کر دیں۔ کار پرداز سلطنت پر لازم تھا کہ ان کے احکامات کو بلا چون و چرا تعمیل کریں، چنانچہ آپ نے پھر ایسا زبردست نظام چلایا کہ انتہا درجے کی قحط ساری تھی، 7 سال، لیکن مصر میں انسان تو دور کی بات ہے، کوئی جانور، کوئی پرندہ بھی بھوکا نہیں رہا۔ ایسا حسن انتظام یہ صرف انبیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے یا پھر انبیاء کرام کے وارثین کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ جس دور میں اور جہاں پر علماء کرام حکومت کرتے رہے، وہ دور اسلام کے انتہائی زرین دور تھے، خوبصورت دور تھے۔ اب بھی جو ایک آدھ ملک میں علماء کرام کی حکومت ہے، ان کو آپ دیکھ لیجئے کہ باوجود پیسر و سمانی کے کس قدر ان کا اعلیٰ نظام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ وہ محسن ہے، اور ہم کسی بھی پرہیزگار آدمی اور نیک کام کرنے والے کی اجر کو ضائع نہیں کرتے، دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن جو آخرت کا اجر ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ رہے پرہیزگاری میں، اور اللہ جل شانہ کو پرہیزگاری پسند ہے۔ یہاں تک آپ ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں پاک نہیں کہتا اپنے آپ کو، اپنے جی کو، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس تو البتہ وہ برائی کا ہی حکم کرتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جو رحم کر دیا گیا ہو، مگر جس پر رحم کر دیا میرے رب نے، بے شک میرا رب غفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، تو بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، ان کو لے آؤ میرے پاس، استخلص لنفسی، ان کو میں خالص اپنے پاس رکھوں گا۔ فلما کلمہ، جب ان سے بات چیت ہوئی، قال انک الیوم، تو وہ آپ سے چونکہ معترف ہو چکا تھا تو اس نے کہا انک الیوم، آپ آج کے دن واقعہ ہی لدینا مکین امین، آپ نے ہمارے پاس ایک جگہ پائی ہے انتہائی معتبر۔ قال جعلنی علی خزائن الارض، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے مقرر کر دیجئے ملک کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، میں نگہبان ہوں اور خوب جاننے والا ہوں۔ کذالک، اسی طرح ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا زمین میں، مصر میں، یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جہاں چاہتا تھا، یتبوأ منہا حیث یشاء، اسی طرح ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا زمین میں کہ جگہ پکڑتا تھا اس میں جہاں چاہتا تھا، یتبوأ جگہ پکڑتا تھا، منہا اس مصر میں، حیث یشاء جہاں وہ چاہتے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء،
نصیب و ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کو من نشاء جس پر چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لا نضيع اجر المحسنین، ہم بھلائی کرنے والوں کے بدلے کو ضائع نہیں فرماتے۔ انسان مخلص ہو کر بھلائی کرتے رہے، اللہ پاک بند دروازے کھول دیتے ہیں اور جیلوں سے نکال کر تخت پہ بٹھا دیتے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا ثواب تو وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ رہے پرہیزگار۔ یہاں سے جو اگلا رکوع ہے نا، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہاں سے ملاحظہ فرمائیں، اس کا پس منظر سن لیں، پھر آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو وزارت ملنے کے بعد ابتدائی 7 سال وہ انتہائی خوشی کے رہے اور انتہائی خوشحالی کے رہے۔ زمین نے خوب پیداوار دی، آپ نے اسے جمع کرنے پر بھرپور توجہ دی۔ اس کے بعد پھر قحط کا دور جب شروع ہوا 7 سالوں کے بعد، تو وہ بھی 7 سال پر محیط رہا۔ اس نے نہ صرف مصر بلکہ گرد و پیش کے تمام علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ اب چونکہ آپ اصل میں کنعان کے تھے، یعقوب علیہ السلام بھی کنعان کے رہائشی تھے، تو کنعان کا علاقہ جہاں یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد رہائش پذیر تھیں، وہ بھی متاثر ہوئے۔ ادھر یہ حال تھا کہ والد محترم کی رو رو کر یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر آنکھیں چندھیا گئیں اور نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اس قدر محبت۔ اب وہ علاقہ بھی متاثر ہوا۔ اب یوسف علیہ السلام نے جمع شدہ غلہ انتہائی احتیاط کے ساتھ حاجت مندوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ کی شہرت سن کر دور دور کے لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے، اور وہ بھی اپنے لیے غلہ حاصل کرتے تھے۔ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی راشن بندی کے نظام کے تحت کسی شخص کو 1 اونٹ کا بوجھ دیتے تھے، کسی کو 2 کا، کسی کو 3 کا۔ ہمارے وزن کے اعتبار سے یوں سمجھ لیں کسی کو 5 من، کسی کو 1 اونٹ پہ 5 من لاتے تھے اس وقت۔ تو خود حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے وزراء کا یہ حال تھا کہ وہ دن میں صرف 1 بار کھانا تناول فرماتے تھے، اور اس قحط کے زمانے میں برادران یوسف نے بھی مصر کا رخ کیا۔ یہ ہوتی ہے اصل چیز، قربانی، کہ لوگ تو 2 وقت کی روٹی کھا رہے تھے اور آپ 1 وقت سے کھانا کھاتے تھے۔ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ اور سب زمین میں گرانی ہوئی، اور مصر کی ساری زمین، حالانکہ ساری زمین روٹی تھی، پھر جب ساری زمین بھوک بن گئی اور لوگ ہلاک ہونے لگے، تو خلق روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائی، اور تمام روئے زمین پر کال پڑ گیا، اور ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے ملک مصر میں یوسف کے پاس آئے، کیونکہ سب ملکوں میں سخت کال تھا سوائے یوسف علیہ السلام کے ملک میں کہ وہاں انتظام تھا، اور یوسف کے 10 بھائی غلہ مول لینے کو مصر میں آئے۔ اب واقعہ یہ ہے کہ کنعان میں بھی آپ کی شہرت پہنچی، تو یہ کنعانی بھائی نوجوان یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ جیسے پیش ہوئے آپ نے فوراً پہچان لیا۔ اس میں آپ کی ذہانت، فراست کے علاوہ بھائیوں کی خد و خال میں کچھ تبدیلی زیادہ نہ آئی تھی، اور اللہ پاک نے بھی جنوا دیا۔ اس کے لیے جب آپ ان سے جدا ہوئے تھے، وہ سب جوانی کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، اور ایک لمبا عرصے کے بعد، جوانی کے بعد انسان کے چہرے میں بہت کم تغیر و تبدل ہوتا ہے، لیکن آپ بچے تھے، لیکن آپ ذہین بھی تھے، تو لڑکپن کا سارا نقشہ جوانی کے بعد کے نقشے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر کہاں وہ کمزور سے غلام جسے وہ جنگل میں، کنویں میں، بر بیابان میں، جنگل میں چھوڑ آئے تھے، اور کہاں اتنی بڑی سلطنت کا خود مختار وزیر اعظم جس کا پورے عالم میں ڈنکا بج رہا ہو۔ تو کنعانی بھائی جو آپ کے تھے 10، وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ کنعان کے ویران کنویں میں پھینکا جانے والا بچہ یہ ہمارے سامنے مصر کا حکمران بنا بیٹھا ہے، اس لیے وہ نہیں پہچان سکے۔ فعرفہم وہم لہ، وہ نہ پہچان سکے، اور اپنی حاجت مندی بڑی نیازی کے ساتھ اور بڑی عاجزی سے پیش کی۔ اب راشن کا جو نظام اللہ کے نبی نے بنایا تھا، اس میں طے کیا گیا تھا کہ غلہ کی ایک خاص مقدار ہر سائل کو مل سکتی ہے، جبکہ غائب کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اب یقیناً کنعان قافلہ نے اپنے والد اور بھائی کا حصہ مانگا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اور جب ان کا حصہ مانگا تو ادھر یوسف علیہ السلام سالوں سے بچھڑے ہوئے بھائی اور پدر بزرگوار سے نہ صرف ملاقات چاہتے تھے، بلکہ آپ کا جو دل کی کیفیت تھی وہ بیان سے باہر ہے۔
اس لیے جب ذکر آ ہی گیا تو صاف کہہ دیا کہ بوڑھے شیخ کو تو مستثنیٰ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بوڑھے ہیں نہیں آ سکتے، مگر نوجوان بھائی کی حاضری ضروری ہے۔ اگر تم انہیں لا سکو گے تو خود تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا، اگر تم اسے نہ لا سکے تو پھر ہم تمہیں بھی کچھ نہیں دیں گے۔ اللہ ترون، اس میں کئی باتیں پوشیدہ تھیں اس بات میں کہ ان کو اس تعمیر پر آمادہ کرنے کے لیے اپنی خوش معاملگی اور مہمان توازی کا ذکر کر دیا، اور فرمایا کہ یہ تم دیکھتے نہیں ہم نے آپ کو کتنا اعزاز کیا، اور یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ جواب میں بھائیوں نے بتایا کہ ہمیں تو چھوٹے بھائی کو لانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے والد کا کہ ان کے کچھ تحفظات ہیں، اپنی طرف سے ہم انہیں راضی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں گے۔ ادھر کرانے نوجوانوں نے اس تیرے بھائی بنیامین کو لانے کا وعدہ لے لیا، ادھر اپنے خادموں سے یوسف السلام سے کہہ دیا کہ غلہ کی خریداری کے لیے جو بھی پونجی اور مال تجارت لے کر یہ آئے تھے وہ بھی ان کے سامان میں ہی رکھ دو تاکہ نقدی کا نہ ہو، وغیرہ دوبارہ آنے میں رکاوٹ ہوگی، اور غیر متوقع احسان اور کرم سے متاثر ہو کر جلد پیش آئیں گے۔ اب وہ جو پونجی لائے تھے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، تو امام راغب فرماتے ہیں کہ مال کی وہ وافر مقدار جو تجارت کی رکھی گئی ہے اسے بضاعت کہتے ہیں۔ بہرحال اب جب یہ بھائی واپس لوٹے تو دیکھا کہ فلما رجعوا الی ابیہم، جب اپنے ابا کے پاس لوٹے تو کہنے لگے یا ابانا منع منا الکیل، اے ہمارے ابا جان، بات یہ ہے کہ ہمیں کیل سے منع کر دیا گیا ہے، بھائی کا حصہ نہیں دیا گیا، تو آپ ایسا کیجئے کہ بنیامین کا ہم بال بھی بگا نہیں کریں گے، کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ ہمیں ساتھ بھیج دیجیے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف سے سفر سے واپسی کے سارے حالات سنے اور سن کر خوش ہوئے، اور ساتھ جب یہ بات آئی تو یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تمہیں بہت اچھی طرح آزما چکا ہوں، کل ہی تم یوسف کی حفاظت نہ کر سکے تھے حالانکہ وعدہ کر کے گئے تھے، اب میں اللہ کی حفاظت اور رحمت کا طلبگار ہوں، کیونکہ اس سے بہتر کوئی محافظ نہیں اور رحم کرنے والا نہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کی اس گفتگو میں طبی تقاضوں اور ایمانی مطالبات کی حسین جامعیت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طبی تقاضا بھی ہے، خوف بھی ہے، ایمان بھی ہے اللہ پر۔ اب تک جو گفتگو ہو رہی تھی وہ سامان کھولنے سے پہلے ہو رہی تھی، اب آگے جو اللہ پاک فرما رہے ہیں قالوا یا ابانا ما نبغی هذه الاخرین، یہ سامان کھولنے کے بعد ہوئی۔ جب سامان کھولا اور دیکھا کہ سامان بھی بہت وافر مقدار میں ہے، اور غلہ کی جو ہم نے قیمت ادا کی تھی وہ بھی پونجی ہمارے سامان میں رکھ دی گئی ہے، کثر ہمیں واپس کر دی گئی ہے، تو وہ خوشی سے پکار اٹھے کہ ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ خانا ونزداد کیل بعیر ذلک کیل یسیر۔ بڑی خوشی میں چلا اٹھے کہ کیا بادشاہ کا اکرام اور تعاون ہے، کیا ہم اتنی توقع رکھ سکتے تھے کہ اس نے ہماری پونجی بھی واپس کر دی اور غلہ بھی پورا دے دیا۔ ایسے مہربان قدردان انسان کے پاس تو ضرور جانا چاہیے، اس قحط سالی میں خاندان کے لیے غلہ حاصل کیا جا سکے۔ اب بنیامین کے ساتھ ہونے کی صورت میں بارش شتر کے برابر غلہ مزید بڑھ جائے گا، اس لیے آپ بھی راضی ہو گئے اور بچوں نے بھی راضی کر لیا۔ اس کے بعد پھر ابا جان نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، تم ایسا مت کرنا کہ اکٹھے داخل ہونا، بلکہ جدا جدا داخل ہونا۔ یہ ایک والد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے کہ وہ موہوم خطروں کو بھی بھانپ لیتا ہے، اور ایسے خطرے جن کا صرف وہم ہوتا ہے وہ انہیں پریشان کرتے ہیں۔ کڑیل نوجوان ہیں اور کڑیل نوجوان تھے، ایک پختہ عمر پہ پہنچ چکے تھے، مگر ان کو وہ کل کے بچے نظر آ رہے تھے، کیونکہ انبیاء کرام کے جو دل ہوتے ہیں وہ علائشوں سے پاک ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، تدین تقویٰ ان کی فطرت میں داخل ہوتا ہے۔ چنانچہ اٹھنے کے، بیٹھنے کے، سونے کے، جاگنے کے، کھانے کے، پینے کے سارے آداب بتلائے یعقوب علیہ السلام نے، کیا کیا نصیحتیں فرمائیں۔ قرآن پاک میں تو صرف ایک نصیحت کا ذکر ہے، لیکن اس سے جو ان کا جذبہ کار فرما تھا اس پہ انسان سوچ سکتا ہے۔ بہرحال محبت سے اور غم سے بھرا ہوا دل باپ نے جب اپنے 11 خوبصورت بیٹوں کو اور نوجوان بیٹوں کو دیکھا
انہیں یہ خدشہ ہوا کہ جب یہ 11 اکٹھے شہر میں داخل ہوں گے، ان کی وجاہت کو دیکھ کر اور جمعیت کو دیکھ کر نگاہیں ضرور اٹھیں گی، اور جو پہلے سفر میں بادشاہ غیر معمولی اکرام تھا وہ بھی مصر کے شہروں کو یاد ہوگا، کہ انہیں دیکھ کر حسد میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس نے فرمایا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بس ہمارے یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی جس کو انہوں نے پورا کیا، وگرنہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال جب یہ داخل ہوئے اور یوسف علیہ السلام نے پیش ہوئے، اس سے آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، یہاں تک آپ ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، اور آئے یوسف کے بھائی فدخلوا علیہ، اس پر داخل ہوئے، فعرفهم، ان کو پہچان لیا، یوسف نے ان کو پہچان لیا، وهم له منکرون، اور وہ اس کو نہیں پہچان سکے، منکر تھے مطلب نہیں پہچان سکے۔ ولما جہزهم بجہازهم، اور جب تیار کر دیا ان کے لیے بجہازهم، ان کا سامان، قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، تو کہا لے آئیو میرے پاس ایک بھائی تمہارا ہے باپ کی طرف سے، الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا ناپ دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں خوب اچھی طرح سے اتارتا ہوں مہمانوں کو، اتارنے والا ہوں اچھی طرح سے، مراد ہے کہ مہمانوں کو میں اچھی طرح سے اتارتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اکرام کرتا ہوں۔ کیونکہ جب یہ اترے تھے تو عام لوگوں سے ہٹ کر ان کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تھا اور خوب اکرام اور اعزاز کیا گیا تھا، اس لیے فرمایا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو نہ لائے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو تمہارے لیے کوئی کیل نہیں ہے میرے پاس، کیل مطلب بھرتی، ہم تمہیں کوئی تول چھوڑ کے غلہ نہیں دیں گے، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ ہی تم میرے پاس آنا، یا یہ معنی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ ہی تم میرے قریبی ہوگے، نہ میرے پاس آئیو۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، بولے کہ ہم خواہش کریں گے، سنراود عنہ، ہم خواہش کریں گے اپنے ابا جان سے، وإنا لفاعلون، اور ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ وقال لفتیانہ اجعلوا، تو یوسف نے کہا اپنے خدمتگاروں کو، فتیان کہتے ہیں خدمتگار کو، لڑکے، اجعلوا بضاعتہم، کہ رکھ دو ان کی پونجی کو، فی رحالہم، ان کی کجاؤں میں، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ اس کو پہچانیں، اذا انقلبوا، جب وہ لوٹیں، الی اہلہم، اپنے گھر، لعلہم یرجعون، تاکہ پھر اپنے گھر شاید وہ پھر آئیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، کیونکہ پونجی ممکن ہے اور نہ ہو، اور پونجی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ لوٹیں، تو فرمایا پونجی رکھ دو تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، اب جب پہنچے اپنے باپ کے پاس تو بولے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، روک دی گئی ہم سے برتی، فارسل معنا، ہم کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے ہمارے بھائی کو، نقتل، کہ ہم بھرتی لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ قال هل آمنكم علیہ، فرمایا کہ میں تم پر کیا اعتبار کروں، حل کیا آمنکم علیہ، تم پر کیا اعتبار کروں، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، مگر ویسا ہی جیسا کہ اپنے اعتبار کیا تھا اس بھائی پر اس سے پہلے تھا، بس چھوڑو، اللہ خیر حافظہ، اللہ ہی بہتر نگہبان ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، اور جب کھولا انہوں نے اپنے سامان کو، متاع کہتے ہیں سامان کو، جب کھولا انہوں نے اپنے سامان کو، وجدوا بضاعتهم، تو پایا اس میں اپنی پونجی کو، بضاع کہتے ہیں پونجی کو، ردت الیہم، جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی، قالوا یا ابانا، تو کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ما نبغی هذه بضاعتنا، یہ تو ہماری پونجی پھیر دی گئی ہماری طرف، هذه بضاعتنا ردت الینا، کہ یہ ہماری ہی پونجی ہے، ردت پونجی مطلب پیسے وغیرہ، ردت الینا جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، ونمیر اہلنا، اب جائیں تو ہم رسد لائیں گے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم اپنے گھر والوں کی اور خبرداری کریں گے، وَنَحْفَظُ قَانَا، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم زیادہ لے آئیں گے ایک اونٹ کی برسی، 5 من اور ہم زیادہ لے کر آئیں گے، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور یہ بھرتی تو بڑی آسان ہے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لن أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ،
میں ہرگز ہرگز نہ بھیجوں گا بنیامین کو تمہارے ساتھ، حتیٰ تو تونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھ کو عہد دو خدا کا مضبوط، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ۔ یہ جو ماں قبل گزرا ہے نا، ماں نبغی ہذہ بذا، اس کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے ابا جان، ماں نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہم نہیں تلاش کرتے کچھ اور، یہ مطلب اس کا نبغی میں چاہنا، تو میں یہ تھا کہ ہمیں اور کیا چاہیے جبکہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو، مجھ سے پکا عہد کر لو کہ تم ضرور اس کو واپس لاؤ گے، موثقا من اللہ، مضبوط عہد کرو اللہ کا، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ تم ان کو ضرور میرے پاس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ تم بالکل ہی لاچار ہو جاؤ، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، کہ تمہارا گھراؤ کر لیا جائے، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ بالکل ہی لاچار ہو جاؤ۔ فَلَمَّا آتَوْهُ، جب انہوں نے قسم کھا کر پکا قول دے دیا، موثقہم، جب دے دیا انہوں نے اپنا موثقہم، اپنا پختہ عہد، قال اللہ پاک، تو آپ نے فرمایا کہ جو قول کار ہم کر رہے ہیں، اللہ علی ما نقول، قال، یعقوب نے کہا اللہ علی ما نقول، اللہ ہی ہمارے اس بات پر نقول جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اب جب راضی ہو گئے تو فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹو، تم نہ داخل ہونا من باب واحد، ایک ہی دروازے سے، وادخلوا، اور تم داخل ہونا من ابواب متفرقہ، کئی دروازوں سے جدا جدا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی طرف سے کچھ بھی، اذ الحکم الا للہ، کہ حکم کسی کا نہیں چلتا سوائے اللہ کے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے، یہ تو ایک محض ایک حکمت ہے۔ مطلب ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جب وہ داخل ہوئے جہاں سے کہا تھا ابا نے، ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء، ان کو اللہ کی تقدیر سے کوئی چیز بچا نہ سکتی تھی، الا حاجتاً، مگر ایک خواہش تھی، فی نفس یعقوب کے جی میں، قضاها، سوچ نے پوری کر لی، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ تو خبردار تھا، علم والا تھا جو کچھ ہم نے اس کو سکھا دیا تھا، لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے۔ یہ ایسا علم ہے کہ ان کو معلوم تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا، ان کو سب معلوم تھا کہ یوسف میرا زندہ ہے، وہ اس مقام تک پہنچے گا، کہاں ہے یہ نہیں معلوم تھا۔